بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام عظیم مہمان ماہ رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد منصور ممتاز آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے، اس طرح مغفرت والا اشرا آنے والا ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رحمتیں بھی ہمیں نصیب ہوں، مغفرت بھی ہو اور اس کے بعد جہنم سے رہائی بھی ہو، اور جو رمضان اس وقت ہماری زندگی میں آ چکا ہے اس کے پورے ہم حقوق ادا کر سکیں، جو رحمان کے حقوق ہوتے ہیں۔ جس طرح مہمان ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں آتا ہے تو جس طرح ہم اس کا اکرام کرتے ہیں، اسی طرح آج یہ مقدس مہینہ، ہزار مہینوں سے افضل مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، جو ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں آ چکا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام حقوق جو ہے وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ہمارے لیے رحمت بنے، مغفرت بنے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے۔ اچھا، بات ہماری شروع ہوئی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ انہوں نے سارا مال جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ اسلام کی اشاعت کے لیے اس کو خرچ کریں۔ پھر انہوں نے تجارت اب کی، اور تجارت میں کس طرح ایمانداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا کہ بھی کس طریقے سے کرنی ہے۔ ان کی زندگی کے حوالے سے تھوڑے سے اور معاملات پر روشنی ڈالیں، کیونکہ آج چونکہ ان کا وصال بھی ہوا ہے، آج کے دن 10 رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ چونکہ نگاہ نبوت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ قبر میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ حشر میں بھی دیکھ سکتا ہے، وہ عرش معلیٰ پہ لکھی تقدیروں کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات پر ایک لفظ کہا جسے ہم عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، یعنی اسی سال کے دوران سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ دونوں کا وصال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ غم کا سال ہے، میرے لیے غم کا سال ہے۔ اور پھر آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا ہے کہ وہ باغات میں ٹہل رہی ہے، نہر کے کنارے چل رہی ہے، یہ صحیح۔ اور پھر اس سے اہم بات کہ جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیاں تھیں، جب تک وہ زندہ رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب بھی کوئی اچھا گھر میں پکتا تو وہ ان کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جس طرح میرے مصطفیٰ کریم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ آپ اپنے والد کے دوستوں کو یاد رکھیں، آپ اپنی والدہ کی سہیلیوں کو یاد رکھیں کہ جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو وہ کن کن سے ملتی تھیں، وہ کن کن سے تعلق رکھتی تھیں، وہ کن کن کو تحائف دیا کرتی تھیں۔ تو وہ جب آپ وہ سلسلہ کریں گے تو قبر کے اندر وہ آپ کی ماں یا آپ کے باپ کی روح کو خوشی محسوس ہو۔ عام الحزن کہا گیا کہ غم کا سال کہا گیا۔ جب غم آ جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعلیم فرماتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی مشکل پیش آئے تو نمازوں میں اللہ کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے تو نمازیں چھوڑ دی ہیں، ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں، نماز سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز نہیں ہوتی، وہ بھی نماز نہیں، اس میں بھی غیر اللہ کے خیالات، ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، یہاں سے جا کے یہ کرنا، یہ نہیں ہے نماز۔ نماز یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا ہی ایمان کمزور ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں نمازوں سے برکت لینی چاہیے، نمازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہیے، اور یقیناً کامیاب زندگی وہی ہے۔ یہ دنیا تو گزر جانی ہے، یہ چند دن کی مہمان ہے، پتہ نہیں یہاں سے نکلتے ہوئے سانس نکل جائے، لیکن جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے تھے۔ وقت بڑا قلیل تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ باتیں آپ سے ہم سنتے رہتے۔ اب یہ رمضان کو جو آخری پہلے عشرے کا آخری جو روزہ ہے، اس کو ہم کس طریقے سے رخصت کریں، اور مغفرت والا جو عشرہ آ رہا ہے اس کو ہم کس طریقے سے خوش آمدید کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے معمولات ہونے چاہیے؟ مختصراً یہ بتا دیں۔ یہ جو رحمت کا عشرہ جا رہا ہے، ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائے، رحمت بن جائے، ٹھیک ہے۔ ہم یتیماں کے لیے، مساکین کے لیے، غرباء کے لیے ہم رحمت بن جائے۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، یتیم بچوں کا خیال رکھیں، جس طرح ہم اپنے بچوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، یتیم بچوں کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اور مغفرت کا عشرہ جو آ رہا ہے اس کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کے حقدار بن جائیں،
اتنی عبادات اور اتنا معمولات، اور راتیں ہماری جو ہیں وہ قیام میں، سجود میں، رکوع میں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے ہماری گزرنی چاہیے. اور انشاءاللہ جب ایسے معمولات ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، کیا خوبصورت بات کی ہے. اسی بات سے ہم اختتام کریں گے آج کے پروگرام کا. علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جب یہ آخری روزہ جو ہے پہلے عشرے کا یہ جا رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے رخصت کرنا ہے. آپ نے یتیم اور مساکین جتنے بھی ہیں ان پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں، اور آگے جو آنے والا مغفرت والا عشرہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سجود کرنے ہیں اور توبہ استغفار کرنی ہے اور مغفرت ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. ساتھ ہی اپنے میزبان محمد منصور ممتاز کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.